السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارباز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیکٹ۔ دوستو 1200 دنوں میں بننے والا جہاز آخر کیسے صرف اور صرف 2 گھنٹوں میں سمندر کے پانی میں ڈوب کر تباہ ہو گیا؟ وہ کیا وجوہات تھے یا ایسی کیا غلطیاں تھی جن کے بنا پر دنیا کا سب سے بڑا اور لگژری جہاز یعنی ٹائٹینک ڈوب گیا؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 5 غلطیاں بتائیں گے جن کی وجہ سے ٹائٹینک جہاز ڈوب کر تباہ ہو گیا۔ یہ وہ غلطیاں تھی جو 40 سالہ ایکسپیرینس والے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ کو بھی نظر نہیں آئی، اور شپ آپریٹ کرنے والی کمپنی وائٹ سٹار کو بھی نظر نہیں آئی، جنہوں نے آج سے پہلے 107 شپ آپریٹ کیے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر جس کمپنی نے یہ جہاز بنایا تھا یعنی ہارلینڈ اینڈ ولف کمپنی، جنہوں نے آج سے پہلے 500 اور جہاز بنا رکھے تھے، ان کو بھی یہ غلطیاں نظر نہیں آئی۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع کی گئی تھی، جو تقریباً 3 سال کے عرصے میں مکمل ہو گئی، اور اس میں 2000 کے قریب ورکر نے حصہ لیا۔ جہاز بننے کے بعد اس کو ٹیسٹ کرنا تھا۔ جب اس جہاز نے کامیابی سے اپنا پہلا ٹیسٹ پاس کیا تو اس جہاز کے مالکان کو اور بھی اس جہاز پہ اعتماد آ گیا۔ انہوں نے دڑا ہر جگہ نیوز پیپر میں اس جہاز کی ایڈورٹائزمنٹ کی اور یہ ٹائٹل لگا لیا کہ انسنکیبل ٹائٹینک، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا ٹائٹینک۔ اور یہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہی کچھ ہی لمحے میں ساری ٹکٹس بک ہو گئی۔ اس دور میں اکانومی کلاس کی ٹکٹ $30 جبکہ فرسٹ کلاس کی ٹکٹ $250 تھی۔ ٹائٹینک کی منزل انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہو کے امریکہ کی نیو یارک تک تھی۔ 10 اپریل 1912 کی صبح اٹلانٹک اوشن میں بالکل سکون تھا اور کسی بھی قسم کے طوفان آنے کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ اس جہاز میں تقریباً 1500 مسافر سوار تھے اور لاکھوں لوگ اس جہاز کو چلتے ہوئے دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ ان مسافروں کو بالکل بھی علم نہیں تھا کہ چند ہی لمحوں بعد ان کی زندگی موت میں بدل جانی ہے، اور یوں دنیا کا انسنکیبل ٹائٹینک پانی میں ہمیشہ کے لیے غرق ہو کر تباہ ہو جائے گا۔ تو چلے بڑھتے ہیں 5 مسٹیک کی طرف۔ مسٹیک نمبر 1، دوپہر 12 بجے کو اس جہاز نے اپنا سفر شروع کیا۔ اس جہاز کو کسی بھی صورت میں 7 دن میں نیو یارک پہنچنا تھا، کیونکہ یہ اس جہاز کا پہلا سفر تھا۔ اگر وہ ٹائم سے نہ پہنچتا تو اس جہاز کی ریپوٹیشن کم ہوتی اور کمپنی اور مالک کو نقصان ہوتا۔ مالک نے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ پہ زور دیا تھا کہ وہ سپیڈ سے جہاز کو لے جائیں، اور کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ نے بالکل یوں کیا۔ جیسے ہی سفر شروع ہوا، کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ نے شپ کی سپیڈ بڑھا دی اور کچھ ہی لمحوں میں ساؤتھ ہیمپٹن کا پورٹ نظروں سے غائب ہو گیا، اور دور دور تک صرف اور صرف اٹلانٹک اوشن کا نیلا پانی ہی نظر آ رہا تھا۔ دوستو، ہر مشینری، چاہے وہ گاڑی ہو یا دوسری آپریٹنگ سسٹم ہو، ان کی ایک سپیڈ لمٹ ہوتی ہے۔ اگر اس کو آپ وائلیٹ کرو گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور ٹائٹینک شپ نے سفر کی شروعات میں ہی اس بات کو وائلیٹ کیا۔ مسٹیک نمبر 2، دوستو، ٹائٹینک جہاز مسلسل 3 دن تک بغیر روکے چلتا رہا۔ وہ صرف تھوڑے وقفے کے لیے فرانس میں رکا۔ 14 اپریل 1912 کو سمندر میں بالکل خاموشی تھی اور ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے حد نگاہ کم تھی اور کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اور ٹائٹینک جہاز نہایت تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک اور سمندری جہاز جو ٹائٹینک جہاز سے کچھ گھنٹے آگے تھا، اس نے ایک بڑا آئس برگ دیکھا۔ انہوں نے آئس برگ دیکھتے ہی ٹائٹینک جہاز کو 6 سے زیادہ بار وارننگ دی، لیکن ٹائٹینک کا زیادہ تر عملہ فرسٹ کلاس پیسنجر کو سرو کرنے میں بیزی تھا، جن کی وجہ سے انہوں نے یہ وارننگ بالکل نہیں سنی اور یہ ان کی تباہی کا سبب بنی۔ مسٹیک نمبر 3، دوستو، جہاز کے پہرےدار بالکل الرٹ کھڑے تھے۔ ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ اگر جہاز کے سامنے سے کوئی بڑا آئس برگ یعنی برف کا گولا نظر آئے تو فوراً کیپٹن کو انفارم کر دے، لیکن یہ ان کے لیے صرف کافی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت بالکل دھند تھی اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور ان پہرےداروں کے پاس دوربین نہیں تھی۔ جی ہاں دوستو، دیکھنے میں تو یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہے، لیکن یہ ٹائٹینک کی بہت بڑی غلطی ثابت ہو گئی۔ ٹائٹینک جہاز اپنی دوربین لانا بھول گئے تھے، جس کی وجہ سے پہرےداروں کو آئس برگ دیکھنے میں مشکلات پیش آ رہی تھی، اور جب پہرےداروں نے
فٹ بال فیلڈ جتنا بڑا آئس برگ دیکھا تو فوراً کیپٹن کو انفارم کیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ آئس برگ بالکل جہاز کے سامنے آ گیا تھا اور جہاز کی سپیڈ بھی بہت تیز تھی۔ مسٹیک نمبر 4، دوستو اکثر جہاز آئس برگ کے ساتھ ٹکرا کر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ کا بھی یہی خیال تھا کہ ٹائٹینک جہاز اس آئس برگ کے ساتھ ٹکرا کر اس کو توڑ دے گا اور جہاز کے باڈی کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب آئس برگ کے ساتھ فاصلہ بہت ہی کم تھا۔ کیپٹن نے آرڈر دیے کہ انجن کو بند کی جائے اور جہاز کا رخ موڑ لیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ جہاز آئس برگ کے ساتھ ٹکرا گئی۔ ٹکرانے کے بعد کیپٹن کا یہی خیال تھا کہ شاید باڈی کو نقصان نہ پہنچے، لیکن اگر ان کی چھوٹی غلطی نہ ہوتی تو شاید یہ جہاز بچ جاتا۔ ایکسپرٹ کا ماننا یہ تھا کہ جہاز کے باڈی میں جو ریوٹ لگے تھے وہ سٹیل کے بجائے کاسٹ آئرن کے لگے تھے، اور وہ آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد سارے کے سارے ٹوٹ گئے اور یوں سمندر سے پانی جہاز کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ مسٹیک نمبر 5، جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ نے پورے عملے اور پیسنجر کو الرٹ کیا تھا، ساتھ میں اس جہاز کے مالک جوسف بروک کو یہ امید تھی کہ اگر 3 فلور میں بھی پانی آ جائے تو پھر بھی جہاز نہیں ڈوبے گا، کیونکہ اس جہاز کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر نیچے سے 3 فلور میں پانی آ جائے یہ پھر بھی پانی میں رہ سکتا ہے۔ لیکن شاید اس جہاز کی بدقسمتی تھی اور خدا کی طرف سے اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ اس جہاز کے 4تھے فلور میں بھی پانی چلا گیا۔ کیپٹن نے ریڈیو سے سارے پیسنجر کو الرٹ کیا کہ وہ لائف بوٹ میں سوار ہو جائے، لیکن اس جہاز میں لائف بوٹ کی بھی کمی تھی۔ 32 کی بجائے اس جہاز میں صرف اور صرف 20 لائف بوٹ تھی، جو کہ بہت کم تھی۔ رات کے 12:45 پر پہلی لائف بوٹ سمندر میں اتاری گئی، لیکن یہاں پر ایک اور بھی غلطی کی گئی، وہ یہ کہ اس لائف بوٹ میں کم مسافر کو سوار کیا گیا، جس کی وجہ سے زیادہ انسانی جانوں کا ضائع ہوا، کیونکہ یہاں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجر تھے اور ان کو بچانا ٹائٹینک شپ کی پہلے ترجیح تھی۔ پانی بھرتے بھرتے 2:18 پر ٹائٹینک شپ میں ساری کی ساری لائٹس آف ہو گئی، اور یوں دیکھتے دیکھتے موسٹ لگژری، موسٹ ایکسپینسو اور انسنکیبل ٹائٹینک شپ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اپنے ساتھ 1500 کے قریب مسافروں کو پانی میں ڈبو دیا۔ رات کے اس ٹائم اٹلانٹک اوشن کے پانی کا ٹمپریچر -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ جی ہاں دوستو، اگر اس ٹمپریچر میں کوئی جمپ ہی لگا تھا تو صرف اور صرف 30 منٹ تک وہ زندہ رہ سکتا تھا، کیونکہ یہ ٹمپریچر انسانی جسم کے لیے بہت ہی کم تھا۔ تو دوستو یہ وہ مسٹیک تھی جن کی وجہ سے موسٹ ایکسپینسو، موسٹ لگژری اور انسنکیبل ٹائٹینک شپ ڈوب کر غرق ہو گیا۔ اگر وہ یہ غلطیاں نہ کرتے تو شاید وہ آج دنیا کا سب سے بڑا شپ ہوتا۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔